میں نہیں کہوں گا جمعیت کے کارکنان اگر معلوم ہے قائد کا استقبال کیسے کیا جاتا ہے تو پھر استقبال کیجیے اور آسمان کے تارے زمین پر لائیے۔ میں ابھی رکے ذرا، جمعیت کے کارکن آخر تک دیکھیں، میں نے نہیں کہا کہ موبائل کی لائٹیں جلاؤ، دیکھ لو میرے بھائی جناب بلاول بھٹو زرداری نے درست فرمایا ہے، آج کا جلسہ پاکستان کے تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہے، استقبال کیجیے۔ میں ابھی نام نہیں لوں گا کیسے استقبال کیا جاتا ہے، جمعیت کے کارکنوں کو پتہ ہے، ذرا استقبال کیجیے، آسمان کے تارے زمین پر اتاریے اور یہ ڈرون فوٹیجز اب ہائی وے تک لے جائیے اور بتلا دے کٹ پتلی کو کہ یہ سندھ کے لوگ ہی آپ کا جنازہ پڑھنے کے لیے کافی ہے۔ موبائل کی لائٹیں دیکھیں کیسے جل رہی ہیں، دیکھیں ذرا آسمان سے تارے زمین پر اترے ہیں۔ اب میں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، جواب بنی کالا تک جانا چاہیے، گو عمران۔ اسٹیج تک نہیں آ رہا، میں نے پوچھا تھا تھک تو نہیں گئے ہو؟ تو پھر جواب آنا چاہیے، گو عمران، گو عمران، گو عمران، گو عمران، گو عمران، گو عمران، گو عمران۔ ذرا ہاتھ جھوما کر کہیں گو عمران، پرچم جھوما کر کہیں، یہ پرچم جھوما ہے، پرچم جھوما کے کہیں گو عمران، گو عمران، گو عمران، گو عمران۔ یہ پرچم جھومے، پرچم جھومے، کوئی جھنڈا نیچے نہ رہے، پرچم جھومے، موبائل کی لائٹیں جلائیں۔ نظام سے سب کو سفر ہو گئی، نبی کے نام سے عوام سے سمجھے، اسی نظام سے سب کو سفر ہو گئی۔ جھنڈا جھومایا جھنڈا، سندھ جاتی والا پروانہ مولانا فضل الرحمان جاچیالو، جناب بلاول جاچیالو، جھنڈا جھومائے کرے، کٹ پتلی تائیں پیغام پہنچاؤ تو مولانا جے امامت میں کہا جے اقتدار جو جنازے پڑھنا سی۔ اور اس شعر کے ساتھ مائک حوالے کرتا ہوں، قائد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ حضرت مولانا فضل الرحمان کے اگر اظہار استبداد کے معنی بغاوت ہے، اگر بیزاری بیداد کے معنی بغاوت ہے، اگر مظلوم کی فریاد کے معنی بغاوت ہے، تو پھر میں ایک باغی ہوں، میرا مذہب بغاوت ہے، میرا مذہب بغاوت ہے، میرا مسلک بغاوت ہے۔ بغاوت کرنے والا کم سے کم آزاد ہوتا ہے، دل آزاد، دم آزاد، جان آزاد ہوتا ہے۔ نعروں کے گوج میں تشریف لا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، قائد پی ڈی ایم، قائد پی ڈی ایم۔
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. اسٹیج پر موجود عمائدین قوم، قائدین ملت، میرے بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آج حیدرآباد میں تاریخ کے اس فقید المثال اجتماع کے انعقاد پر میں اہل حیدرآباد اور سندھ دھرتی کے اپنے بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے دوستو، آپ کا اتنا بڑا اجتماع ایک عظیم الشان اور تاریخی پیغام ہے، اور آپ نے صرف پاکستان کے حکمرانوں کو آواز نہیں دی، آپ نے بین الاقوامی دنیا کو جھنجھوڑا ہے، پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالکوں کو آج جھنجھوڑا ہے اور ان کو بتایا ہے کہ حکومتیں تمہاری دھاندلیوں سے نہیں بن سکتی، حکومتیں عوام کے ووٹ سے بنیں گی۔ میرے محترم دوستو، آج ہم پاکستان میں آزاد جمہوری فضاؤں کو بحال کرنے کے لیے یکجا ہوئے ہیں۔ یہ تحریک ہے، یہ تحریک اپنی منزل کو پہنچے گی۔ آپ کو بار بار کہا گیا، آپ تھکے تو نہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ سمندر موجیں مار کر نہیں تھکتا، اور سمندر کے اندر مچھلیاں تیرتے تیرتے نہیں تھکتی۔ پاکستان کی سیاسی تحریک میں ہمارا کارکن بھی اس وقت تک کام کرتا رہے گا، اس وقت تک مچلتا رہے گا، اس وقت تک تیرتا رہے گا، جب تک اس ظالمانہ سمندر، حکمرانوں کے سمندر میں موجیں مارنے کی طاقت ہے، میرے کارکن میں اس کے اندر تیرنے کی طاقت رہے گی، اور ہم تھکنے والے لوگ نہیں ہیں۔ میرے محترم دوستو، تحریک حوصلوں کے ساتھ چلتی ہے، تحریک خود اعتمادی کے ساتھ چلتی ہے، تحریک کمٹمنٹ کے ساتھ چلتی ہے۔ ہم نے عہد و پیمان کیا ہے کہ جب تک پاکستان کے اقتدار سے ان نااہلوں کو نکال باہر نہیں کرتے، اس وقت تک اپنے گھر سے چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ میرے محترم دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکمران ناجائز راستے سے، چور دروازے سے اقتدار میں آئے۔ مجھے بھلی لگتی ہیں یہ باتیں جو میرے ملک کی اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہم غیر جانبدار ہیں۔ سو ہم بھی چاہتے ہیں کہ آپ غیر جانبدار رہیں۔ ہم کب چاہتے ہیں کہ ہماری فوج سیاست میں ملوث ہو؟ ہم کب چاہتے ہیں کہ وہ دفاع کے علاوہ کوئی اور کردار ادا کرے؟ لیکن کیا کریں، کیا
غلطیاں ہوئی ہیں یہ غلطیاں ماننی پڑیں گی اور اس غلطی پر قوم سے معافی مانگنی پڑے گی، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ نے انتخابات کے نتائج تبدیل نہیں کیے، اگر آپ نے عمران خان جیسے نااہل اور اس کی جماعت کو اقتدار نہیں دیا، تو آپ نے پہلی رات ہی یہ کیوں کہا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ؟ آپ نے عزت و ذلت کے حوالے سے ان کو مبارکباد دی، اور مجھے حیرت ہوئی جب کہا گیا کہ ہم نے تو دشمن کو شکست دی ہے، انتخابات پی ٹی آئی نے جیتے ہیں اور فتح کا اعلان آپ کر رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اس کامیابی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ واہ واہ زبردست۔ ہم پوزیشن واضح کرنا چاہتے ہیں، آپ نے شکست دی ہے تو کس کو شکست دی ہے؟ آپ نے فتح حاصل کی تو کس کے مقابلے میں حاصل کی ہے؟ اگر آپ ہندوستان کو شکست دیں، اگر آپ سرحد پر پاکستان کے جھنڈے گاڑ دیں، اب اگر آپ کشمیر کو ہندوستان کے پنجے سے آزاد کرا لیں، ہم آنکھوں کے پلکوں پر فوج کو بٹھانے کے لیے تیار ہیں، جرنیل کو بٹھانے کے لیے تیار ہیں، لیکن بتایا جائے کہ یہ فتح کس کے خلاف تھی، یہ شکست کس کو دی گئی تھی؟ آپ اگر پاکستان کے عوام کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں تو پھر آپ واضح کر دیجئے۔ آپ پاکستان کے عوام کو شکست دیتے ہیں تو آپ فتح کا اعلان کرتے ہیں، یہ سیاست نہیں چلے گی، ہم نے بزدلی کی سیاست نہیں دیکھی، ہم نے حق کی آواز بلند کی ہے اور یہ بلند کرتے رہیں گے تا وقت کہ آئین کے مطابق تمام ادارے کام شروع نہ کر دیں۔ زندہ باد۔ نعرہ تکبیر، گولیازی گولیازی۔ میرے محترم دوستو، ہم آج جس محاذ پر ہیں، ہم اپنی رکاوٹیں جانتے ہیں، ہم جمہوریت کے راستے میں جو سد راہ ہے اس کو سمجھتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں۔ ہمیں سیاست میں 40 سال ہو چکے ہیں، خدا کے لیے ہمیں الف بے جیم سیاست کا مت سمجھائیے۔ ہم پرائمری اسکول کے بچے نہیں ہیں کہ آپ ہمیں بلیک بورڈ پر اے بی سی اور الف بے جیم پڑھائیں گے۔ سیاست سیکھنی ہے، سیاست کے اصول جاننے ہیں تو پھر ہماری شاگردی کرنی ہوگی، ہمارے بغیر آپ کو سیاست نہیں آئے گی۔ اور یہ یاد رکھیے کہ ہم نے کوئی کچی گولیاں نہیں کھائی، ہم بحرانوں سے لڑنا جانتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز آپ دیکھیں گے ہم ملک کے آئین کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم اس قوم کی عزت و وقار کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم اس قوم کی حق کی جنگ لڑ رہے ہیں، اس کے ووٹ کی حق کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور جب تک ہم قوم کو اس کے ووٹ کی امانت واپس نہیں دلائیں گے انشاءاللہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے اور یہ پیش رفت ہماری آگے چلتی رہے گی۔ میرے محترم دوستو، تم نے پاکستان کو معاشی لحاظ سے کنگال کر دیا ہے۔ آج تمہارے پاس سرکاری ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور کہتے ہو کہ ہم لوگوں کو 1 کروڑ نوکریاں دیں گے۔ بے وقوفو، آج 70 سال گزر گئے پاکستان کے چھوٹے بڑے ملازمین، ان کی کل تعداد ابھی تک 1 کروڑ تک نہیں پہنچی۔ تم نے 1 سال کے اندر 1 کروڑ نوکریاں دینے کے بعد کس بنیاد پر کہی عقل کے اندھو؟ جھوٹ بولتے ہو قوم کے سامنے، دھوکے دیتے ہو قوم کو، اور جتنی باتیں تم نے کی تھی آج ایک ایک بات کو خود چاٹ رہے ہو۔
तुम मस्खरा बन गए हो। और एक मंसूबा बंदी के तहत मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूं, मैं अपने अवाम को बताना चाहता हूं कि एक मंसूबा बंदी के तहत ऐसे लोगों से पाकिस्तान की पार्लियामेंट को भरा गया कि अगर ये लोग पार्लियामेंट के अंदर हैं तो इससे बढ़कर पार्लियामेंट की बेतौकीरी नहीं हो सकती। जिनको हुकूमत सुपुर्द की गई, जिनको वजीर आजम का दफ्तर सुपुर्द किया गया, जिसको वजीर आजम का मनसब सुपुर्द किया गया, और उस वजीर आजम के काबीना के वजारतों के मनसब जिनको दिए गए, वजीर आजम का मनसब, वजारतों के मनसब की इससे बढ़कर बेतौकीरी नहीं हो सकती जिस तरह इस मुल्क में 2 साल से पाकिस्तान के इतने अजीम मनासिब की बेतौकीरी हो रही है। आज सेनेट के इलेक्शन कराए जा रहे हैं। जिस तरह 2018 में बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ मुल्क के इलेक्शन में धांधली कराई गई, आज सेनेट के इलेक्शन में फिर धांधली का एक बड़ा मंसूबा बनाया जा रहा है। समझ में नहीं आती क्या करें। कभी आईन में तरमीम का सोचते हैं, कभी कानून में तरमीम का सोचते हैं, इलेक्शन कमीशन में जाते हैं, इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, जहां बैलेट का तस्वुर होगा वहां पर खुफिया तस्वुर भी होगा। बैलेट हमेशा खुफिया हुआ करता है और हम हाथ उठाकर वोट देने के हक में नहीं हैं, नाम लिखकर वोट देने के हम हक में नहीं हैं। अदालत में मसला चला गया, अदालत को इम्तिहान में डाल दिया गया। मैं आज भी अदालत के एहतराम को सामने रखते हुए फाजिल जज साहिबान के इज्जत और इकराम को उसके मकाम पर रखते हुए ये जरूर इस्तदा करूंगा कि इस मसले पर अदालत अपने आप को फरीक न बनाए, जबकि वो खुद कह चुके हैं कि इस हवाले से आईन खामोश है। आईन जहां बोलता है वहां अगर इब्हाम हो तो फिर अदालत तशरीह कर सकती है, लेकिन अगर आईन खामोश है, इस खामोशी को सिवाय पार्लियामेंट के और कोई नहीं तोड़ सकता। इसके लिए आईनी तरमीम लानी होगी, कानूनी तरमीम लानी होगी। अदालत इस धंधे में न पड़े और नहीं अपने आप को मुल्क की सियासत मुतनाज़ा बनाए। जो कुछ आज किया जा रहा है ये अदालतों के खिलाफ भी मुझे इस इमरान हुकूमत की साजिश लगती है। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज पाकिस्तान की मईशत का यह आलम हो गया है कि गरीब आदमी अपने बच्चों को उसकी भूख नहीं देखी जाती, उसको नहरों और दरियाओं में फेंक रहे हैं। बच्चों को उनको ज़बह करने पे मजबूर हो रहे हैं। माएं घरों से बच्चों को बाहर लाकर उनको फरोख्त करने के लिए मजबूर हो रही हैं। उनसे अपने बच्चों की भूख नहीं देखी जा रही। पाकिस्तान की मईशत सिफर से नीचे चली गई है। सालाना तरक्की खत्म हो चुकी है आपकी। अब भी अगर ये हुक्मरान बरकरार रहते हैं तो सीधी बात बताओ, जब उनकी मईशत तबाह हो जाएगी तो फिर पाकिस्तान नहीं रहेगा। इमरान हुकूमत की बका ये पाकिस्तान के खात्मे की अलामत हो सकता है और हम पाकिस्तान की बका की जंग लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं यहां पहले भी कह चुका हूं कि सिंध के समंदरी जज़ायर पर सिंध के अवाम का हक है, बलूचिस्तान के सिंध के दरियाई और समंदरी जजीरों पर बलूचिस्तान के अवाम का हक है। किसी कीमत पर भी वफाक को इस बात की इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो इन इलाकों के समंदरी जज़ायर पर कब्जा कर सके और उनके मुनाफे पे कब्जा कर सके। आप जानते हैं यहां सूबे सिंध में जो मल्टी नेशनल कंपनियां आई हैं,
وہ چوکیدار تک بھی اپنے ملازم باہر سے لاتے ہیں. کیا سندھی غریب کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے اندر ملازمت کر سکے اور روزگار کما سکے؟ اگر آج سندھ کے غریب کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، یہاں پر ملٹی نیشنل کمپنیاں آتی ہیں، ان کے اندر ان کو ملازمت کا حق نہیں دیا جاتا، انشاءاللہ ہم سندھ کے اس غریب ہاری، اس غریب مزدور اور اس ملازم کی جنگ لڑیں گے اور ان کے حقوق کی جنگ لڑتے رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے بھی کچھ عزم کیے ہوئے ہیں اور ہم اس کی طرف آگے بڑھنا چاہیں گے انشاءاللہ العزیز. میرے محترم دوستو، آج اگر بجلی مہنگی ہو گئی اور روز روز آپ مہنگی کرتے جا رہے ہیں، آپ نے ملک کو اندھیروں کی طرف دھکیل دیا ہے، آپ نے پیٹرولیم کی قیمتوں میں اضافہ کر کے ملک کی پہیے کو جام کرنے کی کوشش کی ہے، آپ نے غریبوں سے ان کی زندگی کا حق چھین لیا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ تم ایک مہلک بیماری ہو پاکستان کے لیے. لوگ کہتے ہیں کووڈ-19، میں نے کہا نہیں، کووڈ-18. اس 2018 کے کورونا سے انسان جان چھڑانے آیا ہم لوگوں نے. میرے محترم دوستو، یہاں سیاستدانوں کو اس کی تذلیل کی جاتی ہے اور نیب کا ایک ادارہ جو فوج نے بنایا، جو مشرف نے بنایا، جو صرف اس لیے بنایا کہ سیاستدانوں پر مقدمے دائر کیے جائیں، ان کو مقدموں میں پھنسایا جائے، ملک کی سیاست نہ کر سکے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ سیاستدان تو مجھ سے NRO چاہتے ہیں. مجھے پتا ہے کتنی دفعہ تم نے منت کی ہے کہ مجھے NRO دو، ہم آپ کو NRO نہیں دے رہے ہیں. آپ ہمارا کیا احتساب کریں گے؟ عمران خان سن لو، تم ہمارا احتساب نہیں کر سکتے، ابھی تم ہمارے احتساب کے شکنجے میں ہو، اپنی جان چھڑا لو پھر ہماری بات کرو. گولیان نیازی، ایک ٹکے کے دو نیازی، ایک ٹکے کے 100 نیازی، چس پی کے 100 نیازی. میرے دوستو، فارن فنڈنگ کیس ہم نے دائر نہیں کیا، پیپلز پارٹی نے دائر نہیں کیا، JOI نے دائر نہیں کیا، مسلم لیگ نے دائر نہیں کیا، PDM نے دائر نہیں کیا، ان کی اپنی پارٹی کے بانی اراکین نے دائر کیا ہے. اور آج ایک نیا اعتراف اس کا آ گیا ہے کہ بہت سا پیسہ جو باہر سے آیا وہ عمران خان کے ذاتی ملازمین کے نام پر آیا ہے، بنی گاڑا میں آیا ہے وہ پیسہ. یہ پیسے چوروں کے سردار تم، اور نعرے لگاؤ دوسروں پر کہ تم چور ہو. کچھ شرم کرنی چاہیے، کچھ حیا کرنی چاہیے. شرم حیا بھی کوئی چیز ہوتی ہے جو آپ کے قریب سے نہیں گزری ہے. اور پھر خود کہتے تھے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے جس کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ کرپٹ ہے تو پھر وہ کرپٹ ہی ہوا کرتا ہے. آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے عمران حکومت کے بارے میں کہا ہے کہ اس دور میں کرپشن بڑی ہے، اور جب دنیا میں وہ 116 نمبر پر تھا 124 نمبر پہ چلا گیا ہے. کرپشن کے سردار تم، چوری کے سردار تم، یہودیوں سے پیسہ بٹورنے والے تم، ہندوستان سے پیسہ بٹورنے والے تم، یہود و ہنود کے پیسے پہ سیاست کرنے والے تم.
उनकी पुष्पनाही से इक़्तिदार तक पहुंचने वाले तुम और दूसरों को दिलाते हो, आपको शर्म नहीं आती इस बात पे? हमने हमेशा उजली सियासत की है और उजली सियासत के साथ इंशाअल्लाह इस मुल्क की सियासत में किरदार अदा करेंगे। हम इंशाअल्लाह इस हुकूमत को भी और इसके नेब को भी बेबस कर देंगे। इनका बाप भी हमारा एहतसाब नहीं कर सकेगा जब तक कि हुकूमत का अपना एहतसाब नहीं किया जाएगा। जाल वजीर आजम मुर्दाबाद, जाल वजीर आजम, सिलेक्टर वजीर आजम, एक्टर वजीर आजम, डिक्टेटर वजीर आजम, गो न्याजी, गो न्याजी। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये कैसा निजाम है कि आप मजदूरों को हुकूक तो नहीं दे सकते, लेकिन दासू डैम के मजदूरों पर आज गोली चलाई गई है और मुल्क के रियासती इदारों के अहलकारों ने उन पर गोली चलाई है और इस वक्त भी 1 से 4 तक इस वक्त मौत हयात की कशमकश में हैं, शहीद भी हो चुके हैं। आज मुल्क के सरकारी मुलाजिमीन इस्लामाबाद में जमा हो रहे हैं अपनी बेरोजगारी को रोने के लिए, अपनी मुश्किलात को रोने के लिए। कल उनका इज्तिमा हो रहा है। आज हैदराबाद के इस अजीम इज्तिमा की नुमाइंदगी करते हुए आपकी तरफ से मैं उन सरकारी मुलाजिमीन को अपनी मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाता हूं। आज पाकिस्तान का किसान रो रहा है, मुल्क की ज़राअत बैठ गई है, मजदूर रो रहा है, आज मुल्क का वकील एहतजाज कर रहा है, आज मुल्क का डॉक्टर एहतजाज पर है, आज पाकिस्तान के स्कूलों और कॉलेजों का उस्ताद एहतजाज पर है। कौन सा शोबा जिंदगी है कि जिससे वाबस्ता मुतासरीन आज सड़कों पर नहीं फिर रहे और अपना एहतजाज नहीं कर रहे हैं? इंशाअल्लाह पीडीएम उनकी क़ियादत करेगा, पीडीएम कदम कदम उनके साथ होगा। हम पाकिस्तान के मजलूम और पसमानदा तबकों की आवाज है और इंशाअल्लाह उनकी आवाज बनकर आगे बढ़ते रहेंगे। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे मोहतरम दोस्तों, हमने इस तहरीक को आगे बढ़ाना है। मैं 2 बातें आपसे कहना चाहता हूं। यहां पीडीएम की क़ियादत बैठी है। 26 मार्च को पूरे पाकिस्तान से लॉन्ग मार्च के काफिले रवाना होंगे और वो पिंडी इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे और इंशाअल्लाह ये एक समंदर होगा इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा जो हुक्मरानों को खस खाशाक की तरह इंशाअल्लाह बहा कर ले जाएगा। और दूसरी बात ये कि आपने भी एक काम करना है कि जब तक आप 26 मार्च तक काफिले रवाना नहीं करते, आपको